قیصر حسین آبدی کی روح کو پہنچے۔ ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے، تمام جلوسوں کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے، تمام اہلکار جو سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے سب مل کر ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ خانم زہرا ایک درود خانم زہرا جو بانی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی بلند تر آواز میں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید عسل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ جو لوگ ذرا فاصلے سے بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا درمیان کے فاصلوں کو کم کر لیں، اور اگر کسی کو درمیان میں سوچنا ہے تو وہ پہلے اٹھ کے چلا جائے، اس سے میری دست بستہ گزارش ہے، کیونکہ وہ پھر جو مجمع ہے وہ دیکھنے لگتا ہے کہ یہ جو جانے والا ہے وہ کیوں جا رہا ہے۔ تھوڑا سا زحمت کر کے اگر آگے آ جائیں آپ کی میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ایک بار درود کا سہارا دے دیں محمد وآل محمد۔ دعا گو پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، تمام بانیان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے، تمام حاضرین کی حاضری قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو امام زمان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زمانے کے امام کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ کردار حور جیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کربلا کی جنگ حسین ابن علی نے تلواروں سے نہیں کرداروں سے جیتی ہے، اور یہ بھی کمال صرف وہ حسین ابن علی کا ہے کہ ایسے 72 جمع کیے کہ جن کو دکھا کر پروردگار فرشتوں سے یہ کہہ سکے آج سمجھ میں آیا کہ میں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، جب ملائکہ نے یہ اعتراض کیا تھا
کہ کیا تو اسے بنا رہا ہے جو خوریزی کرے گا اور فساد کرے گا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یہ ہے قرآن، یعنی خلافت الہیہ پر خلقت انسان سے پہلے سے جھگڑا ہو رہا ہے. ایک عجیب مرحلہ ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں. یعنی ابھی انسان بنا نہیں، ابھی آدم کو صرف نامنیٹ کیا ہے، اور نامنیشن کرنے کے ساتھ ہی اس پر یہ جھگڑا شروع ہوا کہ بھائی میں ہوں یا یہ ہے. اور کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. قالوا، تو انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اسے بنا رہا جو خوریزی کرے گا اور فساد کرے گا؟ اگر تجھے بنانا ہے تو ہمیں بنا. کیوں بناؤں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کرتے، ہم تیری تسبیح کرتے. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب جس تک بات پہنچ رہی، حیدر بھائی ہاتھ باندھ کے نہ سنیں، آپ وہ جو سن رہے ہیں ہاتھ باندھ کے ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ہاتھ کھول کے سنیں. کہ سنو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ خوریزی نہیں کرے گا. بھائی ایک مجلس پڑھنی ہوتی ہے نا، 10 لوگ بیٹھتے کمیٹی میں، تو جلوس کی مجلس سے کس سے پڑھوائی جائے؟ کسی نے نام دیا فلاں صاحب سے، دوسرے نے کہا نہیں ان کو نہ پڑھوائیں، ان کو پڑھوائیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان میں جو فلاں فلاں کوالٹی ہے جو ان سے زیادہ ہے. تو جب کوالٹی ان سے زیادہ ہے تو پھر حق ان کا ہے کہ ممبر پہ یہ بیٹھے. مسئلہ ہے ممبر کا ہی. میں بڑی آسانی سے بات پہنچا رہا ہوں، اور جہاں تک پہنچ گئی بات وہاں تک پہنچ گئی. اس لیے کہ ہم تخت کے لیے تو کبھی لڑے ہی نہیں، ہم تخت کے لیے کبھی نہیں لڑتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم تخت کے لیے کبھی لڑتے ہی نہیں، ہم جہاں بیٹھ جائیں وہی تخت ہو جاتا ہے. ارے بھائی تو بھائی محمد وآل محمد بلند صلوات. اب بات آ گئی ہے، اور جو چہرے متجسس اور خوش ہونے والے چہرے اور بات کو سمجھنے والے چہرے، ان کے چہرے کی شادابی مجھے اجازت دے رہی ہے کہ جملے میں پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں. ہم کبھی تخت کے لیے نہیں لڑے، ہمارا ایجنڈا ہی نہیں ہے تخت. اس لیے کہ ہمیں امام نے یہ بتایا ہی نہیں کہ تم تخت کے لیے لڑو. اگر ہمیں تخت کے لیے لڑنا ہوتا تو کربلا کی جنگ کے بعد 9 امام، ہر امام سے آگے لوگ کہتے رہے ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ. اگر ہمیں تخت کے لیے لڑنا ہوتا تو علی نے تخت کے لیے تلوار نکالی ہوتی. بھائی میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. اگر ہمیں تخت کے لیے لڑنا ہوتا تو علی نے تخت کے لیے تلوار نکالی ہوتی. ہمارا ایجنڈا 1400 سال سے وہ ہے جو ہمیں علی کے بیٹے حسن نے دیا. اس مائک کے ذریعے سے جو بات پہنچ گئی تو پہنچ گئی، اور نہیں پہنچی تو نہیں پہنچی. مجھے پیغام پہنچانا ہے، خاموشی سے لوگ سن رہے، لیکن آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ میں صحیح تشیع پڑھا ہوں. ہمارا ایجنڈا وہ ہے جو علی کے بیٹے حسن نے دیا. مسجد میں آئے، تخت پہ بیٹھنے والے سے یہ نہیں کہا کہ اتر یہ میرے باپ کا تخت ہے. ممبر پر بیٹھنے والے سے کہا اتر یہ میرے باپ کا ممبر ہے. عجیب جملہ امام حسن کا. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. ہمارا جھگڑا ہی نہیں. تخت ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تخت ہمارا مسئلہ نہیں. امام حسن نے تخت پہ بیٹھنے والے سے نہیں کہا اتر، ممبر پہ بیٹھنے والے سے کہا اتر یہ میرے باپ کا ممبر ہے
اور دوسرا جملہ کہہ دوں گا، پڑھ رہا ہوں اپنی ذمہ داری کے ساتھ. دوسرا فقرہ امام حسن کا یہ تھا، اتر، میرے باپ کا ممبر ہے اور جا کے اپنے باپ کا ممبر تلاش کر. جو کچھ ہے وہ تو میرا ہے، تمہارا کیا؟ تو اب ہم تو کبھی تخت کے لیے لڑے ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ خوریزی نہیں کرے گا. ہوتا ہے نا کہ اب لوگ بیٹھے اور وہ بتا رہے ہیں فلاں صاحب جو ہیں ان میں یہ اضافی کوالٹی ہے، تو اب جو دوسرے کا حامی ہے، حمایتی ہے، وہ کہے گا کہ بھائی نہیں، ان میں یہ کوالٹی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا حق ہے. جو صاحب مخالف تھے، توجہ رکھیے گا ذرا، وہ کہنے لگے جناب یہ لمبی مجلس پڑھ دیں گے، جلوس کو دیر ہو جائے گی. اب وہ جو ان کے حمایتی ہیں وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ لمبی مجلس بھی نہیں پڑھیں گے. انہوں نے ان کے سارے اعتراضات سنے، کہنے لگے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب عجیب مرحلہ ہے فکر ہے. میں یعنی ان کا کوئی اعتراض ریجیکٹ نہیں ہے، ان سے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہم تیری حمد کرتے، ہم تیری تسبیح کرتے، یہ خوریزی کرے گا، یہ فساد کرے گا. یعنی اس کے ڈی میرٹس یہ ہیں اور ہمارے میرٹ یہ ہیں. جو بچے یونیورسٹی جاتے ہیں ڈی میرٹ اور میرٹ سمجھتے ہو نا بھائی، اس کا ڈی میرٹ یہ ہے اور ہمارا میرٹ یہ ہے. کیا بھائی؟ ہم تیری حمد کرتے، تیری تسبیح کرتے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب اگر میں جملہ پہنچا دوں علی بھائی تو سن لیجیے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، بہت توجہ ہے. اگر صرف حمد اور تسبیح کرنے سے ہی خلافت ملتی، کیا کہنا ہے؟ گفتگو سکتے عمومی سے تھوڑی سی تو بلند کروں بھائی. اگر صرف حمد و تسبیح سے خلافت ملتی تو پھر تو یہ ان کو ملنی چاہیے تھی. آپ سلامت رہیں. اب چونکہ بزرگ میرے داد دے رہے ہیں اس لیے میں جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. کہا سنو، فرشتے تو ایسی عبادت کرتے ہیں کہ اگر کسی سے کہہ دیا کہ قیام میں رہ تو وہ قیام میں ہے، کسی سے کہہ دیا رکوع میں رہ تو رکوع میں، کسی نے کہہ دیا سجدے میں رہ تو سجدے میں، کسی سے کہہ دیا ذکر کرتا رہ ذکر کرتا رہ. یعنی اس میں خلل نہیں ہے. کوئی ہے ایسا انسان جو یہ کہہ سکے کہ میری عبادت ان سے افضل ہے؟ میں کسی منزل تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، کچھ پہنچ جائے بات، اس لیے کہ پیغام پہنچانا ہے. جلوس کی مجلس سن کے لوگ جائیں تو کہیں بھائی کیا مقصد مجلس ہوئی ہے. سنو، اگرچہ کہ مجلس خود ایک مقصد ہے، مجلس خود ایک مقصد ہے، لیکن اس کربلا کے ذریعے سے ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے ایک عجیب فقرہ لکھا ہے. شریعتی صاحب نے لکھا، میں تو پیغام پہنچا رہا ہوں جو آپ لوگ سننے اتنا اچھا. شریعتی صاحب نے لکھا کہ کربلا کو قتل گاہ کے ساتھ ساتھ درس گاہ کے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ایک بات، کوئی تیر نہیں، تلوار نہیں، تبر نہیں، کچھ نہیں. ہر دور کے ہر مخالف پر سب سے بڑی ضرب یہی ہے کہ تم بیٹھو اور حسین کے مقصد کو پہنچاؤ. سب سے بڑی ضرب یہی ہے. بس مولا آپ کو زندگی. بہت آہستہ آہستہ لوگ جواب دے رہے ہیں تو یہاں کا مزاج ہو گیا، لیکن بہرحال اب میں تو تقریر کر رہا ہوں اور موضوع پہ کر رہا ہوں. 4 مصرے سناتا ہوں، بلکہ 8 مصرے سناتا ہوں. سرکار محبت ہے آپ لوگوں کو. لوگ جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، اب میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ بولے،
میں بس تقریر کروں گا اس لیے کہ میرے پاس وقت کم ہے. لوگ جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتے ہیں پھر سے ہم قصہ شبیر سنا دیتے ہیں. سر اٹھاتا ہے زمانے میں جہاں کوئی یزید کربلا کا اسے آئینہ دکھا دیتے ہیں. حسینیت یزیدیت یزیدیت مردہ آباد دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کے چاہنے والوں حسین کے ماتمداروں عباس کا علم اٹھانے والوں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے جواب آ جائے محمد والے محمد بلند ترین سلوات. میں ایک طالب علم ہوں قرآن کا طالب علم اور میں سوالات قائم کر رہا ہوں. جواب تلاش کرنا آپ کا کام ہے. میں وہ جواب دے دوں گا جو میرے علم کے مطابق ہے. ایک تسبیح ملائکہ کی ایک تسبیح انسان کی. عجیب بات یہ ہوئی کہ اللہ نے انسان کی عبادت کو ان کی عبادت سے افضل قرار دیا. کیوں سوال یہ کیوں. اب اس کیوں کا جواب اگر پہنچے گا تو کسی منزل تک پہنچنا ہے. کا سنو وہ جتنی عبادت کر رہے ہیں وہ اضطراری عمل ہے. انسان کی عبادت اختیاری عمل ہے. آپ میرے بزرگ ہیں آپ سلامت رہیں. یہ اضطراری اور اختیاری تو میں سمجھاؤں. میرے بچے جو پیچھے بیٹھے میرے نوجوان بچے پیچھے بیٹھے دیکھو کمپیوٹر ہے نا کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا. غلطی تم نے اس میں ایک سافٹ ویئر فیڈ کر دیا وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ چلتا رہے گا. اب آگے قرآن کی آیتیں پڑھو. قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ. اور پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کیا تم یہ جانتے ہو ہؤلاء ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. بھئی یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. یہ عجیب انداز کی گفتگو ہو رہی عجیب انداز کی گفتگو ہو رہی. کہا کیا تم وہ جانتے ہو جو ہم نے انہیں سکھایا. اب میں سوال قائم کروں گا. میں ایک ٹیچر ہوں. ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو بیٹھ کے پڑھاؤں ایک کو نہ پڑھاؤں. اس سے پوچھوں بھائی تم وہ جانتے ہو جو یہ جانتا ہے. یہ بیٹھا ہے میرا شاگرد ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی بھائی. سوال کرنے کا تو حق ہے نا. کیا تم وہ جانتے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کو ہم نے آدم کو اسماء کا علم سکھا دیا. اسماء مانی نام. یعنی کچھ نام ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدم ملائکہ سے افضل ہو گئے. اب یہ تو جا کے تم فخر الدین رازی سے پوچھ لو وہ نام کس کا ہے. فخر الدین رازی. دوسرا نام بتاتا محمد ایوب بشوی صاحب. ان کی کتابوں میں جا کے پڑھیے کہ وہ نام کس کے. اللہ نے کہا میں نے نام سکھا دیا. اور پھر ان سے کہا تم جانتے ہو. تو وہ کہنے لگے ہم تو بس اتنا جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. یعنی سکھایا ان کو بھی ہے. یہ قرآن ہے قرآن. لا علم لنا الا ما علمتنا. جتنا تو نے ہمیں سکھایا. اچھا اب یہ آدم کی تسبیح ان کی تسبیح سے افضل آدم ان سے افضل کیوں بھائی. کسلو کمپیوٹر وہ ہے جو غلطی تو نہیں کرتا مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا فیڈ کر دو اس سے آگے بڑھتا نہیں. اللہ نے انسان میں یہ اختیار رکھا ہے کہ اس میں ارتقاء کی صلاحیت رہتی ہے.
اب یہ ارتقاء کی صلاحیت کیا ہے؟ ارتقاء کی صلاحیت یہ ہے کہ تم آئے تھے تو بشر تھے. میں تقریر اب مشکل ہی کر رہا ہوں. تم آئے تھے تو بشر تھے، اپنے رتبے کو بڑھاؤ گے تو انسان بنو گے. جعفر بھائی کہا جب تم آئے تھے تو بشر تھے، رتبے کو بڑھاؤ گے تو انسان بنو گے. انسان اپنے رتبے کو بڑھائے گا تو مسلمان بنے گا، مسلمان رتبے کو بڑھائے گا تو صاحب ایمان بنے گا، صاحب ایمان رتبے کو بڑھائے گا تو سلیمان بنے گا، اور جب انسان اپنی آخری منزل پہ پہنچے گا تو کل ایمان علی ابن ابی طالب بنے گا. اے ہماری درسگاہ، اے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. علی کی طرز زندگی، کی موت ہے، علی کی طرز زندگی. منافقت کی موت ہے. نعرے حیدری، یا علی. یا علی، یا علی مدد. اب اضطراری اختیاری، یعنی اللہ اپنی عبادت اس لیے نہیں چاہتا کہ تم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے کہ جہاں اس کی ایسی عبادت ہوتی تھی. اگر تم اس لیے عبادت کرو گے کہ بزرگوں کو دیکھا تو یہ روایت ہے، عبادت نہیں ہے. میں کیا کروں بھائی، یہ تو 1400 سال سے ہو رہا ہے، یہ بات تو 200 سال سے ہو رہی ہے، یہ بات 600 سال سے ہو رہی ہے، یہ بات 700 سال سے بھائی اس لیے ہوگی کہ 700 سال سے ہو رہی ہے یا اس لیے ہوگی کہ 1400 سال سے ہو رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 1400 سال سے ہو رہی ہے، مسئلہ اس لیے ہے کہ جو ہے وہ سچ ہے. اب 1400 سال سے ہو رہا ہو یا 200 سال سے ہو رہا ہو یا 600 سال سے ہو رہا ہو یا 700 سال سے ہو، چونکہ سچ ہے اس لیے کہا جائے گا. ساتھ ایک آدمی ہو، 2 آدمی ہو، 4 ہو، 6 ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. اس نے کہا تم جو کہہ رہے ہو کہ خوریزی کرے گا، فساد کرے گا، مگر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے 6 مسئلے، آپ لوگوں کی محبت ہے، میں ممنون و متشکر ہوں. اگرچہ کہ لوگ داد کم دیتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم بیٹھتے ہیں مجمع بھر جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کہیں نہ کہیں تو پہنچ رہی ہے نا. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خاموش ہے کہ سنتے مگر ہمتن گوش ہے. تو آپ حضرات تک مسئلے پہنچا رہا ہوں. علی کونسل کے ذیشان صاحب نازش صاحب آ گئے، میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں ممبر سے. سنیے گا مرتضیٰ بھائی جناب میرے سارے محبت کرنے والے، میں علم میں گھرا ہوا ہوں اس وقت چاروں طرف سے، یہ علم ہے سارا. مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تاریخ میں بشر کی کہانی فساد ہے. اب آیت سنا دی آپ کو اور اب میں یہ مصرے سنا رہا ہوں. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت. آیت سن لی اور اب سننا، اور میں کہاں لے کے جا رہا ہوں. جو میں نے لفظ پہلا کہا تھا اگر اس تک میں نہ پہنچوں تو داد نہ دیجیے گا، لیکن اگر پہنچوں تو پھر میرا حق بنتا ہے. تاریخ میں بشر کی کہانی فساد ہے. اعلیٰ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ کہہ رہے تھے فساد کرے گا. تاریخ میں کوئی 7 دن ایسے نہیں ہے جب فساد نہ ہو. تو بابا نے لکھا تاریخ میں بشر کی کہانی فساد ہے، قرآن کا تصور انسان جہاد ہے. گو طینت بشر میں بظاہر تضاد ہے، انسان پر خدا کو بڑا اعتماد ہے. اب سنیے گا عابد بھائی، آپ پیچھے ہیں اور آپ پیچھے رہ کر پیچھے والوں کو ساتھ کر دیں گے ہمارے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. میں مصرے ہدیہ کر رہا ہوں. اچھا اب اس میں شاعر نے کیا کہا؟ وہی والی بات کہ بھائی انہی صاحب کو پڑھوانا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کہہ رہا ہے نا کہ پڑھوانا ہے اس کو اعتماد ہے. اب اعتماد کیوں ہے؟
یہ نہیں ابھی تک پتا چلا. اس کا جواب اگر مل جائے تو یہ مجمع بتا دے. تاریخ میں بشر کی کہانی فساد ہے. قرآن کا تصور انسان جہاد ہے. وہ طینت بشر میں بظاہر تضاد ہے. انسان پر خدا کو بڑا اعتماد ہے. تو میزان اعتماد الہی ہے کربلا. انسان کے شرف کی گواہی ہے کربلا. یا علی اگر یہ 72 نہ ہوتے تو ارے سلامت رہے، یہ 72 نہ ہوتے تو انسان کے پاس اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل نہیں تھی. یہ جو بڑا ترے میں گھومتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، ذرا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں ملائکہ سے افضل ہوں تو میں مانوں. ہے کوئی کہ یہ کہے کہ میں ملائکہ سے افضل ہوں تو میں مانوں؟ ہے اشرف المخلوقات. اور میرے بزرگ علماء یہ کہتے ہیں یہ چوپائے کے مقابلے میں 2 پائے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، کہ جس کے لیے قرآن یہ گواہی دے رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو کیسے اچھا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مگر سنو واقعہ مکمل نہیں ہوئی. ثم پھر رددناہ اسفل سافلین، پلٹا دیا ہے پستیوں میں پسترین درجے کی طرف. ایک ہے احسن تقویم اور ایک ہے اسفل سافلین. تمہیں نظر دونوں انسان آتے ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے، بطور جنس بطور پروڈکٹ بھائی وہی 2 آنکھیں، وہی 2 ہاتھ ہیں، وہی کان ہے، وہی ناک ہے، وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، وہی سونا ہے، وہی جاگنا ہے. اب میں کیا کروں؟ اگر میں تمہیں انسان نہ سمجھا سکا تو پھر کچھ بھی اس بات نہ سمجھا سکا. بھائی ہے بظاہر دونوں ایک جیسے، لیکن ذرا اس مائک پہ سننے والے تمام لوگ اس بات کا جواب دیں، کیا فرعون بھی ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ؟ گھبرا گئے کیا؟ گھبرا گئے ہیں؟ نہیں پہنچی بات. اچھا فرعون بھی ویسے ہی جیسے موسیٰ؟ کیوں بھائی کھانا تو وہ بھی کھاتا ہے، پانی تو وہ بھی پیتا ہے، سانس تو وہ بھی لیتا ہے، سوتا تو وہ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، بولتا بھی ہے، دماغ بھی ہے، سوچتا بھی ہے، حکومت بھی کرتا ہے. اب جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں کہاں حکومت کرتا ہے نا. اچھا فرعون سے بڑی حکومت اللہ اکبر. اگر صرف حکومت کرنا ہی تدبر کی دلیل ہے، میں جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں قرآن سے بات تو کچھ پڑھ ہی نہیں رہا. اب فرعون کی حکومت تھی کہ نہیں؟ فرائین مصر یہ پورا تسلسل چل رہا تھا، ایک کے بعد 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 ایک. کیا ان کی پوری ایک سلطنت تھی، ٹھیک. اچھا اسی سلطنت میں یوسف پہنچے تھے تو عزیز مصر ہوئے تھے، بادشاہ وہی تھا، لیکن اس بادشاہ نے یوسف کو پہچان لیا تھا، انہی کے خاندانوں میں سے ایک تھا. پھر یعقوب کا پورا خاندان وہاں پہنچ گیا اور پھر وقت گزرتا رہا. پھر یعقوب کا ایک بیٹا تھا لاوی، اس لاوی کی نسل سے آگے بڑھ کے موسیٰ ہے. اتنے عرصے میں وہ جو فرعون تھا وہ اپنی فرعونیت پر اتر چکا تھا. اتنی صدیوں تک حکومت کرنے والے کچھ تو دماغ رکھتے ہوں گے، تدبر. تو اگر صرف حکومت کرنا ہی تدبر ہے
تو پھر فرعون کو تمہیں مدبر ماننا پڑے گا۔ اب میں تو بات پہنچا رہا ہوں اس مائک کے ذریعے، کسی کی 20 سال کی حکومت سامنے رکھ کے کہتے ہیں اور بڑی مدبرانہ حکومت تھی، اور 20 سال کی حکومت پہ مدبر مانا ہے تو پھر 400 سال کی حکومت پہ فرعون کو بھی مانا۔ میزان تو یہ نہیں، مسئلہ تو یہ نہیں۔ میں تو موسیٰ اور فرعون کی بات کر رہا ہوں، قرآن سے باہر ہوں تو اگلے سال ممبر پہ نہیں آنے دینا مجھے۔ کیا موسیٰ اور فرعون ایک جیسے؟ تم کہو گے یہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کا باطن کیا ہے؟ کہا وہ حکومت رکھتا ہو مگر موسیٰ کا درجہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ ارے بھائی، موسیٰ کا درجہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چلا، اور پیچھے پیچھے وہ فرعون کہ جس کے پاس پوری حکومت ہے وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ چلا، اس کے ساتھ اکثریت، ان کے ساتھ اقلیت، اس کے ساتھ زیادہ، ان کے ساتھ کم۔ ایک منزل وہ آ گئی جہاں پہ آگے دریا تھا، پیچھے لشکر۔ اب جو منزل سنا رہا ہوں اگر آج شب عاشور میں نہ سناتا تو حق نہیں ادا ہوتا۔ موسیٰ، ساتھ میں کچھ لوگ، اس کے پیچھے لشکر، آگے دریا۔ وہ جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے بھئی آج تو ہم گئے۔ اب موسیٰ یہ تم نے کیا کیا ہے کہ نہیں ہے؟ اب موسیٰ ہم تو پھنس گئے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، مگر ہم کسی ایسے کو رہنما ہی نہیں بناتے جو منزل تک نہ پہنچا دے۔ اب میں اردو کا ایک محاورہ سنا رہا ہوں، ہم کسی ایسے کو رہنما ہی نہیں بناتے جو بیڑا پار نہ کروا دے۔ دریا، موسیٰ، پیچھے فرعون، یہ بیڑا غرق کروانے والے اور ہیں، بیڑا پار۔ موسیٰ کہنے لگے تم گھبراؤ نہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ ذرا یہ لاٹھی تو مارو، اور اب جو لاٹھی ماری تو دریا میں بنا رستہ، دریا نے دیا رستہ۔ موسیٰ نے کہا سب سے کہ آؤ، وہ جو ابھی تک کہہ رہے تھے کہ ہمیں مروا دیا، ان سے کہا آؤ، اور ان سب کو موسیٰ نے پار کرا دیا۔ یہ موسیٰ کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے کہیں شک بھی کیا تو بھی پار لگ گئے۔ میں کیا کروں ان کا جنہیں چراغ کھول کر کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے چاہنے والے اور ہیں، حسین کے چاہنے والے اور ہیں، ان کے اصحاب اور ہیں، ان کے اصحاب اور ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے انسانیت کی لاج رکھی ہے۔ بس ہوگا یہ تقریب، پیغام میرا پہنچ گیا ہے۔ یہ نہ ہو تو انسان کے پاس اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل نہ رہے۔ میں سناتا ہوں آپ کو، میں سناتا ہوں۔ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے۔ اچھا اب میں پیچھے والوں سے کہہ رہا ہوں بھائی سنو، جو پیچھے بیٹھے، اگر شعر سمجھ میں نہ آئے گھر جا کے لغت میں پڑھ لینا کیا پڑھ رہا ہے، مگر یہاں پہ ہاتھ اٹھا دینا۔ پتہ ہے کیوں؟ شعر پہ جب داد نہ ہونا تو اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے اور شاعر سے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو میں اردو پڑھاتا ہوں، میں کیا کروں؟ اب جس زمانے میں بچے انیس کو 19 پڑھ رہے ہوں، دبیر کو دبیر پڑھ رہا ہوں، اور میں کلاس میں کوئی شعر سنا دوں، بچہ آ کے بڑے شوق سے کہتا ہے سر ذرا لکھوا دے۔ میں نے لکھوانا شروع کیا، رومن میں لکھ رہا ہے۔ میں نے کہا رے بھائی اردو میں لکھ لو، کہہ رہا ہے سر وہ بس ہمیں تو اب اسی کی عادت ہو گئی۔ یہ بھی ہم پہ احسان میر انیس کا ہے کہ اردو کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو تم بتانا، ہم نے اردو کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب جس کی سمجھ میں نہ بھی آئے نا، وہ اپنے اوپر فرض سمجھ کے ان اشعار پہ ہاتھ اٹھائے، اس لیے کہ میں اپنی تقریر کا خلاصہ ان مصروں میں پیش کر رہا ہوں۔ حسین
آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. حیدر بھائی میں کیا کروں, مجھے بتائیں سناؤں یا نہ سناؤں؟ وہ لوگ گا دینے میں تیاری نہیں ہے, میں تقریر ہی کرتا جاؤں گا, وہ تو نہیں بولیں گے. کمال مصرا یا علی یا علی. حسین میں تھوڑی سی اس کی علی کو بڑھا دوں گا. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے, حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے, وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے. تم جیو, تم آباد رہو, مولا تمہاری زندگیاں کرے. ادادار بھائی سنیے, حسین تمہارے ساتھی کمال کے نکلے, وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے. حسین موت کو حیرت میں ڈال کر نکلے, بھنور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے. ہاتھ اٹھے رہے, بھنور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے, اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کر. علی مولا تم آباد رہو, مولا زندگی کرے تمہاری. آخری شیخ, آخری شیخ, اللہم زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, بے شمار. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے, شب عاشق, شب عاشق حسین کے چاہنے والے, آپ بھی چاہنے والے, ان چاہنے والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن سے ہم یہ بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی حسین کی معرفت دے دو. ہم معصوم نہیں ہیں, ہم معصوم نہیں ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, مگر میں ہو سے کہتا ہوں جو معرفت تمہیں ملی ہمیں بھی اس میں سے کچھ عطا کر دو. اور تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ تصور کروں گا کہ تم ان سے دعا کر رہے ہو کہ ہمیں زمانے کے حسین کی معرفت مل جائے. حسین تمہارے ساتھی کمال کے نکلے, وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے. حسین موت کو حیرت میں ڈال کر نکلے, بھنور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے, اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کر نکلے. عجیب مزاج کے قیدی کے قید خانے سے یزیدیت کا جنازہ نکال کر اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ واہ, سلامت رہو, تم آباد رہو, مولا تمہیں زندگی عطا فرمائے. اللہ اکبر. یہ نہ ہوتے تو اشرف المخلوقات کی لاج نہ رکھے. میں پڑھ رہا ہوں, خدا کی قسم, خدا کی قسم انہوں نے لاج رکھی ہے. اللہ کہے گا دیکھو میں نہ کہتا تھا. کیوں بھائی ایسا ہے؟ نوح 950 سال تک تبلیغ کی ہے, 72 جمع نہیں ہوئے. نوح کا نام نوح نہیں تھا, نام تو عبد الملک یا عبد الغفار ہے. نوح مطلب نوحہ کرنے والا. قرآن میں رکھا ہے سورہ نوح. نوحہ کرنا کوئی بدعت نہیں ہے. اگر تمہارے نزدیک نوحہ کرنا بدعت ہے نا تو سورہ نوح نکالو قرآن سے. نوحہ کرنے والا کس پہ؟ انہیں جنہیں سمجھا رہا ہے. سمجھ جاؤ کہ خدا کیا ہے. 950 سال تک نوح تبلیغ کرتے رہے, نہیں مانے نا لوگ, تو اللہ نے کہا کشتی بناؤ. جب کشتی بنانے لگے تو کہنے لگے اب ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا. مرزا اطہر صاحب کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کشتی بنا رہے ہیں,
لوگ کہنے لگے اتنے بوڑھے ہو گئے کہ دماغ میں اثر ہو گیا. نبی جب نجات کی کشتی بنانے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دماغ پہ اثر ہو گیا. پہنچ رہی ہے بات؟ بڑی احتیاط، بڑی محبت. کہنے لگے کہ دماغ پہ اثر ہو گیا. کشتی بنا رہے ہیں. اگر تمہیں معرفت والی باتیں نہ بتانی ہوتی تو شاید یہ واقعہ میں نہ سنا تھا. ان سارے دشمنوں میں ایک ہی دوست، ایک بوڑھی عورت. اگر یہ معرفت والی باتیں نہ ہوتی نا تو نہ سناتا. بڑی جلدی سے سنا دیتا ہوں. جب نوح نے کشتی بنانا شروع کی اور کہنے لگا کہ طوفان آئے گا تو وہ آگے کہتی ہے نوح جب طوفان آئے تو مجھے بتا دینا، جب طوفان آئے تو مجھے بتا دینا، جب طوفان آئے تو مجھے بتا دینا، میں کشتی میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. دیکھو یہ میری ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، یہاں پہ میں رہتی ہوں، جب طوفان آنے لگے تو پہلے بتا دینا. عجیب بات ہوئی کہ طوفان آیا، سدا بلند کی، جس کو آنا ہے وہ آ جائے. پہنچی تھی اس جانور تک بھی جو نجس تھا. جب وہ چلا تو اس کی ماتا کہنے لگی تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ نبی طاہر، تو نجس. وہ کہنے لگا بات نجاست طہارت کی نہیں ہے، بات نبی کے بلانے کی ہے. اگر میں آج نہ گیا تو قیامت تک لوگ یہی کہیں گے ایسا نجس تھا جو نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آیا. لہذا مجھے جانا ہے، جانے دے. چلا گیا اور جو ایک ایک جوڑا تھا وہ کشتی میں سوار ہوتا گیا. پتہ نہیں کیا اللہ کی منشا تھی کہ ذہن سے نکل گئی بات. اور اب یہ اللہ نے کیا، کہا کہ طوفان آیا، ایسا طوفان آیا، ایسا طوفان آیا، ایسا طوفان آیا کہ جس میں اللہ نے اپنے گھر کو بھی، میں اس سے زیادہ تمہیں نہیں سمجھا سکتا، اپنا گھر جس کی بنیادیں آدم نے رکھی تھی وہ بھی بہہ گیا. بہہ گیا نا. اب سوچو کہ کیسا ہوگا. کہا کہ جب طوفان اتر گیا اور جب تھم گیا تو عرصے کے بعد نوح کو خیال آیا ارے وہ ایک بزرگ عورت، وہ ایک بوڑھی عورت، وہ مجھے کہتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے چلو چل کے دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ مجھے تو کوئی نہیں. اب جو گئے تو دیکھا اس کا جھوپڑا بھائی بنا. یقین نہیں آیا آنکھوں پر. باہر جا کے کھڑے ہوئے، آواز دی. وہ بوڑھی عورت ایک گٹھڑی اٹھا کے لائی. کہنے لگی نوح چلے. کہنے لگی نوح چلے. نوح کہنے لگے تو خیریت سے ہے؟ کہنے لگی ہاں. تیری جھوپڑی؟ خیریت. کا سامان؟ سب ٹھیک ہے. چلو. کہا نہیں، طوفان تو آ چکا. طوفان آ چکا، سب بہہ گیا، سب کچھ بہہ گیا. اللہ. کہنے لگی طوفان آ چکا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں روز محشر ہمارے چاہنے والے اسی طرح اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے جیسے وہ بوڑھی عورت طوفان نوح میں محفوظ رہے. اللہ علی 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 زہرا کا شوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی ہم سب کا مولا علی علی. ہم سب کا بھائی بولو ذرا، میدان کا غازی تمہارا عقیدہ ہے؟ میدان کا غازی مسجد کا نمازی علی علی مسجد کا نمازی علی علی عیسیٰ بھی بولے علی علی موسیٰ نے پکارا علی علی یحییٰ بھی بولے علی علی شیش پکارا علی علی تم مست کلندر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا مولا علی علی سارے مل کے بولو علی علی ذرا اگلے بولو علی علی ذرا پچھلے بولو علی علی تم مست کلندر علی علی نعرہ حیدری لال
مولا آپ کو زندگی کرے، آپ سلامت رہیں، آپ کی مولا زندگی کرے، کہا ایسے محفوظ رہیں گے جیسے بوڑھی عورت محفوظ ہے۔ کیوں؟ اسے یقین تھا نا حجت پہ، جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کرنا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے، بس جو اپنے کردار کو ویسا بنا لے، جو اپنے کردار کو ویسا بنا لے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ ساری تقریر تربیت ہے اس بات کی کہ زمانے کے امام کو پہچانو، اور جب تم پہچان لو گے خدا کی قسم، تو کہنے والے نے کہا کہ عزادار کا درجہ یہ ہوگا، 4 مصرے ہیں فضائل کی منزل پر، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، ہے مقام فضائل۔ حیدر بھائی آپ نعرہ نہیں چاہیے لیکن آپ لوگوں کی داد چاہیے، اس لیے کہ وقت کم رہ گیا۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے۔ آوازیں بلند رہے، تمہارا لیے پڑھ رہا ہوں مصرع فضائل کی اب تک آخری مصرع۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے۔ محشر میں فکر سب کو ہے فردوس کی مدار، رضوان یہ ڈھونڈتا ہے عزادار کو۔ اللہم اسما نے پیغام پہنچا دیا، اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھ کے کہیں یہ حسین ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں حسین ہوں، کمال یہ ہے کہ دوسروں کو بتائیں دیکھو یہ حسین ہے۔ اب تو کمال ہے۔ ہمیں حسین نے یہی سکھایا نا، پانی سب کو پلاؤ، ایک پیاسے کا صدقہ۔ جب پانی پلایا جاتا ہے تو کسی کا رنگ، نسل، مذہب، مسلک، فرقہ کچھ نہیں۔ میں جب کربلا جاتا ہوں اور وہاں پر ٹھنڈے پانی کے کولر دیکھتا ہوں روضہ امام حسین سے نکلتے ہی، یقین جانیے کیسی وہ مجلس ہو جاتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کربلا کی گلیوں میں گھومتے ہوئے میرے دل میں بس یہ خیال آ رہا ہوتا، نہیں معلوم کس جگہ پر چل کر فاطمہ کا لال گیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ کوئی ہے تو اس بچے کو پانی پلاتے۔ اللہ اکبر۔ آج 9 محرم ہے، رونے والوں کے لیے شاید یہ جملہ بہت ہو جائے کہ حسین کے خیموں میں پانی ختم ہوئے 2 دن گزر چکے، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، 2 دن ہو گئے، 2 دن گزر گئے، پانی ختم ہوئے۔ اور اگر میں یہ جملہ پڑھ دوں رونے والے اس پہ گریہ کریں گے۔ بعض مقاتل میں یہ فقرہ لکھا ہے اور بعض علماء نے اس کو پڑھا ہے کہ بچوں کے لیے پانی 7 کو ختم ہوا، لیکن کربلا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے 4 محرم سے پانی نہیں پیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ ہمارے حصے کا جو پانی ہے وہ جتنی دیر ہو سکے بچوں کو بھیجو۔ وہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ ایک علی کی بیٹی زینب ہے، ایک حسین کا علمدار عباس ہے۔ پانی نہیں پیا، یہ پانی بچوں کو بھیجا۔ زینب 4 محرم، عباس 4 محرم، 7ویں محرم پانی سب کے لیے ختم۔ آج 9 محرم آ گئی۔ ہاں تم یہاں سے نکلتے ہو نا تو سبیل والے تمہارے پیچھے پیچھے جاتے، ایک پیاسے کا صدقہ ہے، نیاز مانگنے والے تمہارے پیچھے جاتے، یہ حسین کا تبرک ہے۔ جسے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھا گیا، اس بھوکے اور پیاسے کا صدقہ اتنا ہے
کہ دنیا میں ہر کونے میں اس کے نام میں پانی بھی پلایا جا رہا ہے، کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے تہذیب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے ادب کوئی نہیں ہے۔ صرف اگر یہ دو باتیں سمجھ جائے نا انسان تو اس کی کردار سازی ہو جائے، اس کی کردار سازی ہو جائے۔ سب کو پانی پلاؤ، اپنے غیر کی شرط نہیں، یہ انسانیت ہے، یہ کردار ہے۔ سب کو کھلاؤ، سب کو کھلاؤ، یہ کردار ہے۔ دیکھو کمی نہ کرنا، نام حسین پہ کھلاؤ گے تو حسین عطا کرے گا، نام حسین پہ خرچ کرو گے حسین عطا کرے گا۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا سخی ہے میرا مولا۔ مجھے دو چار جملے پڑھنے ہیں۔ پانی تمہارے لیے ایک ارزاں سی چیز ہے، لیکن پانی کی قیمت اس سے پوچھو جو صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ اے صحرا میں سفر چھوڑو، میں تم سے ایک بڑی پریکٹیکل سی بات کر رہا ہوں۔ تم کبھی کسی سفر پہ جا رہے ہو نا، اور کسی چیز کے لیے امکان ہو کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، اگر کسی دوسرے کے پاس وہ چیز ہوتی ہے نا تو وہ چھپا کر رکھ لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا ہم سفر مجھ سے مانگ لے، میں کیا کروں گا۔ یہ ایک بڑی پریکٹیکل سی بات بتا رہا ہوں۔ صحرا میں پانی، اللہ اللہ، اگر یہ پتا ہو کہ سامنے قاتل ہے، رونے والوں کے لیے میں ایک عجیب منزل دے رہا ہوں، اگر پتا ہو کہ سامنے قاتل ہے اور وہ اپنی موت آپ مر رہا ہو، تو بتاؤ کہ دیکھنے والا اس میں خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حسین مقام ذو حسن پہ پہنچے، یزید کا لشکر تھا جس کی سربراہی ہور کے پاس ہے۔ کہتا یہ ہے کہ پیاس سے کیفیت یہ تھی کہ ہماری زبانیں باہر آ چکی تھی، قریب تھا کہ شاید ہم سب کی جان نکل جاتی۔ میں تاریخ کے مورخ سے ایک سوال کروں، اگر اس وقت وہ سارا لشکر مر جاتا تو کیا کوئی یہ کہتا کہ حسین نے مارا؟ خدا کی قسم کوئی تاریخ کا مورخ یہ نہیں لکھ سکتا، کیونکہ وہ پیاس سے مرتے۔ لیکن وہ فاطمہ کا لال کیا کہ جو کسی پیاسے کو دیکھے اور پانی کا، وہ زہرا کا لال کیا جو کسی پیاسے کو دیکھے اور پانی نہ پلائے۔ جانتے تھے نا یہ قاتلوں کا لشکر۔ ایک بار عباس سے کہا، عباس سب کو پانی پلاؤ، انسانوں کو نہیں ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، اور اس وقت تک پانی پلاؤ جب تک یہ خود منہ نہ ڈالے، یعنی یہ زیر نہ ہو جائے، اتنا پانی پلاؤ۔ لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے، ہور کے لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے، حسین کے لشکر کے سپاہیوں نے مشق کے تسمے کھولے اور اپنی مشقوں سے پانی گراتے جاتے تھے، اور ہم ایسے چلوں میں پانی لے کے پیتے جاتے تھے۔ لیکن وہ کہتا ہے لیکن میری کیفیت پیاس سے ایسی ہو گئی تھی کہ جب میرے ہاتھوں میں پانی گرایا جاتا تو وہ پانی میرے ہاتھوں پہ سنبھلتا نہیں تھا، گر جاتا، میں پانی پی نہیں پا رہا تھا۔ ہائے ہائے قربان جاؤ۔ کہتے ہیں یہ منظر دور کھڑے ہوئے حسین ابن علی دیکھ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جب حسین نے دیکھا کہ میں پانی نہیں پی پا رہا، خود چل کے آئے، اپنے ہاتھ سے چلو بنایا، مجھ پیاسے کو سیراب کر دیا۔ اللہ اللہ، وہ حسین جس نے صحرا میں اپنے قاتلوں کو پانی پلایا ہو، 10ویں محرم کس دل سے اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کے آیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے تم میں سے کوئی تو صاحب اولاد ہو، کسی کے سینے میں تو دل دھڑکتا ہوگا۔ دیکھو میں تم سے اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہا، میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا۔ یہ تو نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، اس سے تو نہیں۔ علی اصغر نے کربلا کی جنگ کو مذہب مسلک کی قید سے آزاد کر دیا۔ اب حسین کا مقدمہ انسانیت کی عدالت میں ہے۔ یہ بحث چھوڑو کہ کیا اسلام کیا نہیں کہتا، بس مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا کوئی دنیا میں یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو پیاسا رکھ کے اس تیر سے مار دو جس سے ہونٹ نہر کیے جاتے ہیں؟ بس مجھے اتنا جواب دے۔
کہا تمہاری دشمنی مجھ سے اس سے تو نہیں ہے، اسے پانی دے دو، پانی نہیں آیا۔ حسین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو اسے میں لٹا ہی دیتا ہوں۔ صحرا میں لٹا دیا، پھر بھی پانی نہیں آیا۔ ایک بار حسین نے اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگے زبان امامت میں، اصغر حسین تم سے شرمندہ ہے، وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی پلاؤں گا لیکن نہیں پلا سکا۔ اللہ اللہ، ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اصغر نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر، اور اب جو خشک ہونٹوں پہ زبان، خدا تمہاری گودیاں سلامت ہے۔ اللہ، خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری تو سارے سپاہی منہ موڑ موڑ کے رونے لگے۔ اب جو سپاہی منہ موڑ کے رونے لگے تو پسر ساتھ کو ایسے لگا کہ کہیں انقلاب نہیں۔ اس نے ہرملہ سے کہا، اے ہرملہ تو تیر کیوں نہیں چلا رہا؟ کلام حسین کو قطع کر، آخری منزل تبلیغ ختم ہو گئی، کلام حسین کو قطع کر۔ روایت بتاتی ہے کہ ہرملہ نے تیر کمان میں جوڑا، چلا نہیں سکا، اس نے اپنا تیر نیچے کر لیا، دوبارہ تیر چنو میں جوڑا، چلا نہیں سکا، پھر نیچے کر لیا۔ پسر ساتھ نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو پگھل رہا ہے، تو جلدی تیر چلا۔ اس کا جملہ تمہارے حوالے، جو رو سکا وہ خوش نصیب ہے، جو نہ رو سکا وہ دعا کرے کہ جناب زہرا میری آنکھوں میں آنسو عطا فرما دے۔ ہرملہ کا جملہ سناؤں، کہنے لگا میں تیر چلاؤں تو کیسے، جب تیر چلانا چاہتا ہوں کوئی سیاہ پوش بیوی ہے میرے سامنے آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، یہ تو پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ ایک بار شدت سے کہا گیا، اب ہرملہ نے تیر چلایا، وہ تیر سہ شعبہ آ کے حلقِ اصغر پہ لگا، ننھی سی گردن ڈھلک گئی، تھوڑا سا خون نکلا۔ حسین نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما